فوج اور عمران خان کے درمیان دوری کو آصف علی زرداری نے سب سے پہلے بھانپ لیا تھا۔ آصف علی زرداری کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا کہ فروری 2021 میں کور کمانڈرز کی اوپر نیچے طویل میٹنگز ہوئیں اور فوج نے ان میٹنگز کے بعد نیوٹرل اور اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 3 مارچ 2021 کو سینٹ کے الیکشن تھے۔ عمران خان وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو اسلام آباد کی جنرل نشست سے جتوانا چاہتے تھے۔ آصف علی زرداری نے فوج کی غیر جانبداری چیک کرنے کے لیے یوسف رضا گیلانی کو میدان میں اتار دیا۔ پی ڈی ایم نے مل کر الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی کی اکثریت کے باوجود 5 ووٹ سے ہار گئی۔ یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ یوں ثابت ہو گیا اسٹیبلشمنٹ واقعی حکومت کے پیچھے سے ہٹ گئی ہے۔ لیکن پھر اچانک عمران خان نے اعلان کر دیا کہ وہ 6 مارچ کو اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر عمران خان کی سپورٹ پر مجبور ہو گئی۔ جنرل فیض حمید کو ذمہ داری سونپی گئی اور یہ 72 گھنٹے مسلسل جاگ کر حکومت بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت اسپتال میں تھے۔ چودھری صالح حسین ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ایک فوجی افسر گلدستہ لے کر اسپتال آئے، چودھری صاحب کی عیادت اور اس کے بعد درخواست کی، سر بے شک چودھری صاحب علیل ہیں لیکن آپ نے کل ہر صورت پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ کر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے۔ صالح حسین دوسرے دن جب تک پارلیمنٹ ہاؤس نہیں پہنچ گئے انہیں اس وقت تک فون آتے رہے۔ طارق بشیر چیمہ بہاولپور میں تھے۔ انہیں فون کر کر کہا گیا آپ خود آئیں گے یا آپ کو لانے کا بندوبست کیا جائے؟ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم نے کیمرے پر کہہ دیا میں آیا نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے۔ خود چل کر آگے، آپ کے تو بڑے گلے شکوے تھے۔ جی ہم آئے نہیں، لائے گئے ہیں اور بہت اہتمام سے لائے گئے۔ بہرحال جنرل فیض حمید نے جیسے تیسے ایم این ایز پورے کر دیے۔ آخری ووٹ غلام بی بی بھروانا تھی، یہ نہیں مان رہی تھی، لیکن پھر آخر میں آرمی چیف کو بتایا گیا یہ بھی جنگ سے نکل پڑی ہیں اور ہماری گاڑی ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ یوں 6 مارچ کو اعتماد کا ووٹ ہوا اور پی ڈی ایم کو ایک بار پھر یہ میسج چلا گیا کہ فوج نیوٹرل ہونے کے باوجود عمران خان کی حکومت نہیں کرنے دے گی۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد آصف علی زرداری کی کراچی شفٹنگ کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ عمران خان نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے پی ڈی ایم توڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ میں یہ واقعہ 29 دسمبر کے کالم جنرل باجوہ کے 2 این آر او میں لکھ چکا ہوں۔ مجھے اس کے بعد زرداری صاحب کے وکیل اور سابق وزیر قانون سینیٹر فاروق ایچ نائک کا فون آیا۔ ان کا کہنا تھا آصف علی زرداری کی باقاعدہ ضمانت ہوئی تھی اور یہ اس کے بعد کراچی شفٹ ہوئے تھے، جبکہ ان کے مقدمات بدستور اسلام آباد ہی میں چلتے رہے۔ میں نائک صاحب کا احترام کرتا ہوں، انہیں چیلنج نہیں کر رہا، لیکن میری اطلاعات کے مطابق جنرل فیض نے عمران خان کی ہدایت پر آصف علی زرداری کو نیب اور عدالت سے رعایت لے کر دی تھی اور رعایت کے بعد 2 واقعات ہوئے تھے۔ زرداری صاحب کراچی چلے گئے اور یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں حکومت کی اتحادی باب پارٹی کے 4 ارکان کے ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا تھا۔ یہ جنرل فیض کی مہربانی تھی اور یوں پی ڈی ایم ٹوٹ گئی۔ ستمبر 2020 میں ایف اے ٹی ایف کے بل کی منظوری کے موقع پر ایک بار پھر مداخلت ہوئی، جس کے بعد اپوزیشن مایوس ہو گئی، لیکن جنرل باجوہ نے ملک محمد احمد کے ذریعے نون لیگ کے قائدین کو پیغام بھجوایا اب کسی کو فون نہیں آئے گا، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہو گئی۔ پی ڈی ایم دوبارہ ایکٹیو ہوئی اور حکومت گرتی ہوئی دیوار کی طرح آہستہ آہستہ گرتی چلی گئی۔ مارچ 2022 میں جب صورتحال کلیئر ہو گئی تو ایک دن فروغ نسیم جنرل باجوہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جنرل باجوہ نے جواب دیا میری خواہش ہے حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ فروغ نسیم کا جواب تھا گویا ہمیں مزید 1.5 سال اس پاگل پن میں رہنا ہوگا۔ فروغ نسیم نے چند دن بعد جنرل باجوہ کو فون کیا اور کہا سر آپ سے خالد بھائی یعنی خالد مقبول صدیقی بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد فون خالد مقبول کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا۔ خالد مقبول نے 2 سوال کیے، کیا عمران خان ہمیں گورنرشپ دے سکتے ہیں؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ کراچی میں ہمیں میئرشپ دے دیں گے؟ جنرل باجوہ نے دوسری بار بھی کہا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ خالد مقبول نے اس کے بعد کہا سر پھر ہمیں پی ڈی ایم میں جانے دیں، ہم نے 1 سال کے بعد الیکشن بھی لڑنا ہے، ہم خان کے ساتھ الیکشن کے قابل نہیں رہیں گے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور یوں ایم کیو ایم چلی گئی اور اسے پی ڈی ایم نے گورنرشپ بھی دے دی اور یہ اب میئرشپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی حسب وعدہ انہیں مل جائے گی اور یہ ایک بار پھر متحرک بھی ہو جائے گی اور اس کی پی ٹی آئی کو بہت تکلیف ہے۔ عمران خان کے دور میں 2 اور حیران کن واقعات بھی پیش آئے۔ ندیم بابر اورینٹ پاور کے نام سے بجلی بنانے کی ایک کمپنی چلا رہے تھے۔ عمران خان نے انہیں 22 اپریل 2019 کو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم بنا دیا۔ یہ سیدھا سادہ کلیش آف انٹرسٹ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کو اس تقرری سے روکا لیکن یہ نہ مانے اور یوں ندیم بابر پیٹرولیم کے معاون خصوصی بن گئے۔ ان کے دور میں 3 خوفناک واقعات پیش آئے۔ ان کے پلانٹس کو جلدی اور زیادہ پیمنٹ مل جاتی تھی جس پر دوسرے مالکان شور کرتے تھے۔ دوسرا، ایک دن افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر نے جنرل باجوہ کو فون کر کے بتایا کراچی پورٹ پر تیل کی درآمد میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ندیم بابر سے پوچھا، ان کا جواب تھا نہیں سر یہ اطلاع غلط ہے، کراچی پورٹ پر کچھ نہیں ہو رہا۔ چند دن بعد امریکہ کے چارج ڈی ایف ایز نے جنرل باجوہ کو فون کر کے دوبارہ شکایت کی۔
आर्मी चीफ ने आईएसआई को कराची पोर्ट भिजवा दिया। आईएसआई ने पोर्ट से तेल का भरा हुआ जहाज पकड़ लिया। जहाज के कागजात ओमान के थे, लेकिन इसमें पेट्रोल ईरानी था और इस पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 30 रुपए का फर्क था और ये जहाज नदीम बाबर ने अपने लिए मंगवाया था। वजीर आजम को बताया गया, लेकिन ये खामोश रहे। तीसरा वाकया इससे ज्यादा खौफनाक था। जनरल बाजवा के कतर के शाही खानदान से करीबी ताल्लुकात थे। ये पाबंदी के दौरान भी कतर का दौरा करते रहे थे और कतर के शाही खानदान को इस बात की बहुत हया थी। 2021 में मुल्क में गैस का बहरान था। माहिरीन की पेशगोई थी, सर्दियों में लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। जनरल बाजवा नदीम बाबर को लेकर कतर गए और शेख से एलएनजी की दरख्वास्त की। चीन कतर से गैस का सबसे बड़ा खरीदार था। कतर इसे $11.25 में एलएनजी बेचता था, लेकिन कतर ने हमें $10.25 में गैस दे दी। मगर यह सहूलत वन टाइम थी। हमें कहा गया, आपको जितनी गैस चाहिए आप एक बार ले लें। जनरल बाजवा ने नदीम बाबर और मेजर जनरल मोहम्मद इरफान को कतर के वजीर गैस के हवाले कर दिया। वजीर ने पाकिस्तान की जरूरत पूछी। नदीम बाबर ने कहा, हमें 3 जहाज दे दे। जनरल इरफान ने नदीम बाबर के कान में कहा, हम 10 ले लेते हैं, हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन नदीम बाबर का कहना था, हमारे लिए 3 जहाज काफी हैं। जनरल इरफान ने दोबारा सोचने के लिए कहा, लेकिन नदीम बाबर नहीं माने। ये एक्सपर्ट थे, फौज गैस की असल जरूरत से वाकिफ नहीं थी। लिहाजा जनरल इरफान खामोश हो गए और यूं हम सिर्फ 3 जहाज बुक कराकर वापस आ गए। लेकिन जब सर्दियां आईं तो पूरे मुल्क से गैस और बिजली दोनों गायब हो गई और हुकूमत ओपन मार्केट से $30 में एलएनजी खरीदने पर मजबूर हो गई। ये सीधी सादी ज्यादती थी। तहकीकात की गई तो पता चला नदीम बाबर ये खेल अपना फर्नेस ऑयल बेचने के लिए खेलते रहे। चुनाचे फौज ने शदीद एहतजाज किया और यूं इमरान खान ने नदीम बाबर से इस्तीफा ले लिया।